بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران امریکہ کی کشیدگی خطرناک صورتحال اختیار کر گئی۔ مشرق وسطی ایک نہایت خطرناک اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ رات کے پچھلے پہر ایران، امریکہ اور اسرائیل سے جڑی ایسی بڑی پیش رفت سامنے آئی ہیں جس نے پوری دنیا کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اسرائیلی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو ایک بار پھر اپنے ذاتی طیارے میں اسرائیل سے روانہ ہو چکے ہیں، مگر ان کی منزل کو مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا ہے۔ یہ وہی انداز ہے جو ماضی میں ایران پر حملوں سے قبل دیکھا جا چکا ہے۔ ٹائمنگ، سیکیورٹی اور نیت، تینوں عوامل اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پس پردہ کچھ بڑا پک رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے مشرق وسطی میں اپنی فوجی موجودگی میں غیر معمولی اضافہ کر دیا ہے۔ F-35 لڑاکا طیارے اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ فضائی ایندھن بردار طیارے امریکہ سے روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ امریکی طیارہ بردار بحری بیڑا ابراہم لنکن خلیج فارس کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ سب میرینز، کروز میزائلز، پیٹریاٹ اور تھارڈ ایئر ڈیفنس سسٹمز سب کچھ الرٹ پر ہیں۔ دوسری طرف ایران نے بھی تمام فوجی کمانڈوز کو 48 گھنٹے کے اندر ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا حکم دے دیا۔ عملی طور پر ایمرجنسی نافذ کی جا چکی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے تہران کے مغربی علاقوں خلیج فارس میں بڑی تعداد میں سرویلنس ڈرونز فضا میں بلند کر دی ہیں تاکہ امریکی اور اتحادی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا سکے۔ اسی دوران ایک نہایت اہم اور تشویشناک خبر سامنے آئی کہ ایران سے منسوب ڈرون اور میزائلوں کے ذریعے عراق کے کردستان ریجن میں کردستان نیشنل آرمی کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق یہ پیغام واضح ہے کہ اگر ایران کو گھیرنے کی کوشش کی گئی تو جواب صرف الفاظ میں نہیں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ بھی کھل کر خبردار کر چکے ہیں کہ ایران پر کسی بھی حملے کا فیصلہ کن اور سخت جواب دیا جائے گا۔ ادھر اسرائیل نے بھی احتیاطی اقدامات تیز کر دیے ہیں۔ ایرانی میزائلوں کا خطرہ، اسرائیلی ایئر لائنز طیارے بیرون ملک منتقل کرنے کو تیار۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں اسرائیلی حکومت نے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات تیز کر دیے ہیں۔ اسرائیلی وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ ایرانی میزائل حملوں کے خدشے کے پیش نظر اسرائیلی ایئر لائنز اپنے طیاروں کو عارضی طور پر بیرون ملک منتقل کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق اگرچہ تاحال طیاروں کی منتقلی کے باقاعدہ احکامات جاری نہیں کیے گئے، تاہم اسرائیلی ایئر لائنز پہلے سے تیار کردہ منصوبوں کے تحت کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق قومی ایئر لائن کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا ہے کہ اس وقت فضائی آپریشن معمول کے مطابق جاری ہیں۔ اہلکار نے یاد دلایا کہ گزشتہ سال جون میں اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی کے دوران طیاروں کو اسرائیل سے باہر منتقل کرنا پڑا تھا۔ اس موقع پر بعض طیارے قبرص اور ایتھنز منتقل کیے گئے تھے، جبکہ کئی طیارے تھائی لینڈ اور امریکہ اور یورپ کے مختلف ممالک میں موجود تھے۔ دوسری جانب ایران پر ممکنہ امریکی حملے کے خدشات کے باعث اسرائیل نے دفاعی الرٹ میں بھی اضافہ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی قیادت کسی بھی امریکی کارروائی کے جواب میں اپنی حکمت عملی پر غور کر رہی ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایران کسی بھی مرحلے پر اسرائیل کو اس تنازع میں شامل کر سکتے ہیں، تاہم یہ واضح نہیں کہ ایران اسرائیل کو براہ راست پہلا ہدف بنائے گا یا نہیں۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے اور کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے دفاعی تیاریوں کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے۔ ایران نے جوہری پروگرام بحال کیا تو کارروائی کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کا انتباہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران نے جوہری پروگرام بحال کیا تو کارروائی کریں گے۔ امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو جوہری سرگرمیاں بند کرنا ہوں گی۔ اگر جوہری پروگرام بحال ہوا تو کارروائی کریں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ماضی میں امریکہ کی کارروائی نے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے ایران کے ایٹمی نظام کو نشانہ نہ بنایا ہوتا تو ایران 2 ماہ کے اندر جوہری ہتھیار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش ختم کرنی چاہیے۔ انہوں نے امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔
ان کا کہنا تھا کہ ایران میں سڑکوں پر لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ امریکہ کی جانب سے فوجی کارروائی کی دھمکی دینے کے بعد ایران نے سینکڑوں افراد کو پھانسی دینے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ یورپی یونین کا امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ معطل کرنے کا فیصلہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یورپی ممالک پر اضافی ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی کے بعد سامنے آیا ہے۔ یورپی یونین کا موقف ہے کہ دباؤ اور دھمکیوں کے ماحول میں منصفانہ تجارتی مذاکرات ممکن نہیں۔ اگر امریکہ نے ٹیرف کے حوالے سے سخت موقف واپس نہ لیا تو معاہدے کی بحالی مشکل ہو جائے گی۔ اس فیصلے کے بعد امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی تعلقات میں مزید کشیدگی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، جبکہ یورپی ممالک نے اپنے اقتصادی مفادات کے تحفظ کے لیے متبادل حکمت عملی پر غور شروع کر دیا ہے۔ گرین لینڈ کے معاملے پر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے نہیں جھکوں گا برطانوی وزیراعظم۔ برطانیہ کے وزیراعظم کیر سٹارمر کا کہنا ہے کہ گرین لینڈ کے حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے برطانوی وزیراعظم نے کہا کہ گرین لینڈ پر موقف کے حوالے سے ٹیرف کی دھمکیوں پر برطانیہ اپنے اصولوں پر نہیں جھکے گا۔ اس موقع پر برطانوی اپوزیشن لیڈر نے بھی گرین لینڈ کے معاملے پر وزیراعظم کیر سٹارمر کے موقف پر اتفاق کیا، جبکہ پارلیمنٹ میں چیگوس جزائر کی خود مختاری کے معاملے پر جھڑپ بھی ہوئی۔ کیمی بیڈنوک نے کہا کہ برطانیہ اپنی ملکیت والے علاقے دے رہا ہے اور اس پر استحقاق کے لیے 35 بلین پاؤنڈ بھی ادا کر رہا ہے۔ وزیراعظم یہ ڈیل ختم کر کے یہ رقم اپنی افواج کے لیے کیوں مختص نہیں کرتے؟ پاکستان نے غزہ میں پائیدار امن کے لیے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی امریکی دعوت قبول کر لی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت قبول کرنے کی تصدیق کر دی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت غزہ امن منصوبے کی حمایت کا اعلان کیا۔ ترجمان کے مطابق بورڈ آف پیس کا مقصد غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے عملی اقدامات کرنا ہے۔ پاکستان نے فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان نے واضح کیا کہ 1967 سے قبل کی سرحدوں کی بنیاد پر القدس شریف کو دارالحکومت بنانے والی فلسطینی ریاست کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان بورڈ آف پیس کے رکن کے طور پر ایک تعمیری کردار ادا کرنے کا خواہاں ہے تاکہ فلسطینی عوام کی مشکلات کا خاتمہ اور خطے میں پائیدار امن کا کیا ممکن بنایا جا سکے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وزیراعظم شہباز شریف کو بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت دی گئی تھی۔ سعودی عرب، ترکیہ، مصر، اردن، انڈونیشیا اور قطر نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت قبول کر لی۔ ہر ملک اپنے قانونی طریقہ کار کے مطابق شمولیت کی دستاویزات پر دستخط کرے گا۔ حماس نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا تو تباہ کر دیا جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حماس کو اپنے ہتھیار ختم کرنا ہوں گے اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کے بعد سوال و جواب کے سیشن میں بات کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جلد ہی یہ واضح ہو جائے گا کہ حماس اپنے وعدے پر عمل کرتی ہے یا نہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ حماس نے اس پر اتفاق کیا تھا، انہیں یہ کرنا ہوگا اور ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آئندہ 2 یا 3 دنوں میں اور یقینی طور پر اگلے 2 سے 3 ہفتوں کے اندر کہ وہ یہ کرتے ہیں یا نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو انہیں بہت تیزی سے تباہ کر دیا جائے گا، وہ مکمل طور پر نیست و نابود ہو جائیں گے۔ دھمکیوں کی پالیسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، ایمانوئل میکرون۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ دھمکیوں کی پالیسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب میں فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ غنڈہ گردی کے مقابلے احترام کو ترجیح دیتے ہیں۔ نیٹو میں ہم آہنگی نہیں رہی، اب یہ کمزور ادارہ بن گیا ہے، ہمیں تقسیم نہیں ہونا چاہیے اور نہ ایسا نظام قبول کرنا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا تھا کہ امریکہ پابندیوں کے ذریعے یورپ کو اپنے ماتحت کرنا چاہتا ہے۔ ہم ایسی دنیا کی جانب بڑھ رہے ہیں جہاں کوئی رولز نہیں۔ صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ امریکی تجارتی معاہدے یورپی برآمدات کے لیے نقصان دہ اور ناقابل قبول ہیں۔ یہ معاہدے یورپ کو کمزور اور تابع کرنے کی کوشش ہیں۔ فرانسیسی صدر کا مزید کہنا تھا کہ یورپ پر نئے ٹیرف کا
لامتناہی اضافہ بھی بنیادی طور پر ناقابل قبول ہے۔ یہ ٹیرف علاقائی خود مختاری کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ عالمی اقتصادی فورم سے خطاب کرتے ہوئے میکرون کا کہنا تھا کہ جب دیگر ممالک مساوات کا احترام نہیں کرتے تو یورپ پیچھے رہ جاتا ہے۔ یورپ امریکی کمپنیوں کے مقابلے میں کمزور اور سرمایہ کاری کی کمی ہے۔ فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ سلامتی اور معیشت دونوں کے حوالے سے موجودہ صورتحال تشویشناک ہے۔ 2024 میں دنیا بھر میں جنگوں اور خود مختاری کی طرف جھکاؤ رہا۔ عالمی قیادت کو کشیدگی کے رجحانات کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔